الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ روزانہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بیانات اس چینل کے واسطے سے آتے رہیں گے، لیکن قبل اس کے کہ ہم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ و خصائل حمیدہ پر تفصیلی گفتگو کریں، اس سے پہلے دل چاہتا ہے اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اللہ کی نظروں میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت مزید ہمارے قلوب میں بیٹھ جائے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ و خصائل حمیدہ کا ذکر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کی اتباع میں چوں چرا نہ کریں۔ محترم ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے تحت امام ابن عطا رحمہ اللہ نے سب سے پہلی تفسیر یہ کی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ امام ابن عطا فرماتے ہیں جَعَلْتُ تَمَامَ الْإِيمَانِ بِذِكْرِي مَعَكَ، یعنی میں نے ایمان کو تام کر دیا ہے میرے تیرے ساتھ میں ذکر کو لگا کر، یعنی ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ذکر اللہ کے ساتھ ذکر مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤذن اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دے، اذان مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اشہد ان محمد الرسول اللہ نہ کہہ دے۔ ایک مومن لا الہ الا اللہ کہہ دے، اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ دے۔ مصلی، نماز پڑھنے والا، اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دے، نماز مکمل نہیں ہے جب تک کہ وہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ نہ کہہ دے۔ امام ابن عطا فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایمان کی تمامیت، ایمان کے کمال کے لیے شرط لگا دی کہ جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا ذکر ہو۔ یہ پہلی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے۔ دوسری تفسیر امام ابن عطا ہی فرماتے ہیں جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، یعنی اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تیرے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے تیرا ذکر کیا گویا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ ناظرین کرام، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چاہے سیرت کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے آپ کے اخلاق کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے آپ کے احوال کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے آپ کے اقوال کے پلیٹ فارم سے ہو، ہر طرح سے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ عبادت ہے، اور اس
قول کے اندر عجیب و غریب نکتہ چھپا ہوا ہے کہ امام ابن عطا فرماتے ہیں فقد ذکرک ذکرنی، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے تیرا ذکر کر لیا گویا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ یہ نہیں فرمایا فقد ذکرنی ذکرک یعنی جس نے میرا یعنی اللہ کا ذکر کر لیا گویا اس نے تیرا ذکر کر لیا۔ اگر یہ فرما دیتے تو اس میں ڈنڈی مارنے والے ڈنڈی مار جاتے۔ وہ لوگ جن کے قلوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت سے خالی ہیں، ان کا نفس اور ان کا قلب تنگ ہے، ان کو بہانہ مل جاتا کہ ہم نے اللہ کا ذکر کر لیا لہٰذا نبی کا ذکر ہو گیا، لہٰذا ان لوگوں کو ڈنڈی مارنے نہ ملے، ان لوگوں کو سچا سبق مل جائے، اس لیے یہاں فرمایا فقد ذکرک ذکرنی یعنی جس نے تیرا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذکر بتلایا، نہ کہ اپنے ذکر کو ذکر نبی بتایا۔ تو ڈنڈی مارنے والے اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جن کے سینے خالی ہیں، ان کو یہاں سے ایک زبردست سبق دے دیا۔ اسی بات کو قرآن کریم نے بہت اچھوتے انداز میں بیان کیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، مجھ سے محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی محبت کرنے لگے گا۔ تو امام ابن عطا نے بڑا زبردست نکتہ یہاں چھوڑ دیا کہ ذکر مصطفیٰ یہ ذکر الہی ہے۔ اب میں ذرا عاشقانہ ترجمہ کر دوں، اب تک تو علمی ترجمہ ہو رہا تھا۔ فقد ذکرک ذکرنی، اے میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تیرا ذکر ہوگا گویا میرا ذکر تیرے ذکر میں ہو گیا۔ اسی طرح اس آیت کریمہ کی تیسری تفسیر ملا علی قاری نے شرح الشفا کے اندر کی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بلندی ذکر ہے وہ صرف دنیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہوگا وہ تو بلند ہوگا ہی۔ یہ بلندی ذکر اور یہ بلندی مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اللہ رب العزت نے دنیا میں عطا کیا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو وہ مقام بلندی عطا کرے گا کہ انسانوں میں سے کسی کو وہ مقام بلندی نصیب نہیں ہوگی۔ لہٰذا ملا علی قاری نے تفسیر کیا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور مقام محمود کیا ہے؟ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا سئل عنها ما هي یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هي الشفاعہ، کہ وہ شفاعت ہوگی کہ جب محشر قائم ہوگا تو دو آواز بلند ہوگی، لمن الملک اليوم، اللہ پکارے گا کہ بتاؤ آج کس کی سلطنت ہے، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ آج کس کا سکہ چلے گا۔ ساری انسانیت پر سکوت طاری ہوگا، پھر اللہ ہی کی آواز بلند ہوگی، للہ الواحد القہار۔ آج ایک زبردست اللہ رب العزت کی سلطنت چلے گی، لہٰذا اللہ رب العزت عرش پر اپنی کرسی لگائے گا، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اللہ جب اپنی کرسی لگائے گا تو اللہ کے کرسی کے بازو میں دائیں طرف ایک کرسی لگے گی جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، وہ کرسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لگے گی۔ تو روز محشر بروز قیامت، قیامت کی عدالت میں اللہ سلطان محشر بن کر، شہنشاہ محشر بن کر
بادشاہ روز محشر بن کر، صدر مجلس بن کر اپنے کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی اللہ کے کرسی کے دائیں طرف لگے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مہمان خصوصی بن کر جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی مقام اور بلندی ذکر کا مطلب ہے، جس کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیں گے۔ میں نے اس آیت کریمہ کی 3 تفاسیر آپ کے سامنے ذکر کی، جس میں تفصیل کے ساتھ میں یہ بات آ چکی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلندی ذکر دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا عالی ہے، کتنا عظیم الشان ہے، آپ کا مقام اللہ کی نظروں میں کتنا بلند ہے۔ ذرا ہم قرآن کریم کی سیر کرتے ہیں۔ دیکھو نا، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے کہا جا رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو شرح صدر نہیں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، ویسر لی امری، باری الہا میرے معاملے کو میرے اوپر آسان کر دے۔ بن مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے آپ کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام مغفرت مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، باری الہا میری، میرے والدین کی، مومنین کی روز قیامت مغفرت فرما دے۔ نوح علیہ السلام جیسا عظیم الشان پیغمبر مغفرت مانگ رہا ہے، رب اغفر لی ولیوالدی، اے اللہ میری بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ بن مانگے اللہ آپ کو کہہ رہا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ما قبل کے بھی گناہ معاف ہو گئے اور ما بعد کے بھی گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ نبی علیہ السلام مانگ رہے ہیں، رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ ان فاسق و فاجر قوم کے سامنے میری نصرت فرما۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں رب انی مغلوب فانتصر۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں نڈھال ہو چکا ہوں، اے اللہ تو میری مدد فرما۔ انبیاء مانگ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مدد آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بن مانگے قرآن نے اعلان کیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نعمت مانگ رہے ہیں، فسقا لہما ثم تولا الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ مدین میں موسیٰ علیہ السلام نے جب انٹری کی تو دیکھا کہ 2 بچیاں اپنے اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی ہوئی ہیں، اور لوگ، قوم کے بڑے لوگ، جابر لوگ، اقویاء لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی، اور جب درخت کے سائے کی طرف پلٹ کر آئے تو اللہ سے نعمت مانگی، اے اللہ میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، تو جو کچھ بھی اپنی نعمت بھیج دے میں اس کا محتاج ہوں۔ مانگا تو نعمت ملی۔ اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بن مانگے اتمام نعمت کا اعلان کیا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ نے آپ پر ساری نعمتوں کو پورا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہدایت اور رہنمائی مانگ رہے ہیں، قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف، مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چل کھڑے ہوئے تو دعا مانگی کہ امید ہے میرا پروردگار میری رہنمائی فرمائے گا، میری ہدایت فرمائے گا، میرے لیے بطور گائیڈ بنے گا۔
تو انہیں رہنمائی ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن نے بن مانگے یہ اعلان کیا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ کو صراط مستقیم کی مکمل رہنمائی کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ، اے بار الہا، میرے اس وطن عزیز مکہ کو بلد امین بنا دے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں بن مانگے کہا جا رہا ہے، قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے بت پرستی سے حفاظت مانگ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے بھی اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے اولاد کے لیے بن مانگے قرآن اعلان کر رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ساری گندگی سے، ساری آلائش سے، ساری نجاستوں سے، سارے ظاہری اور باطنی ناپاکیوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اہل بیت کو پاک و صاف کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام عالی کو مانگا وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اے اللہ بعد کے لوگوں میں میرا نام بلند کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بن مانگے اللہ کہہ رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے خاطر آپ کو بلندی شان عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ روز قیامت تو مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بن مانگے مقام محمود دے دیا گیا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان و زمین کی سیاحت کی درخواست کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بن مانگے معراج پر بلا لیا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے آپ کو معراج پر بلا کر جنت جہنم ساری چیزوں کی تفریح کرائی، بلکہ وہاں تک بلایا جہاں جبرائیل امین کی بھی رسائی نہیں ہوئی۔ سیدنا ایوب علی نبینا علیہ السلام مانگ رہے ہیں ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے وانت خیر الراحمین، اور تم رحم کرنے والوں میں بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو جب غم پہنچتا تھا، اللہ کے نبی کو جب قوم کے ستائے جانے اور جھٹلائے جانے پر جب آپ حزن و ملال کے شکار ہوتے تھے، اللہ آپ کی درخواست کے بغیر آپ کو تسلیاں دیتا تھا۔ قرآن کریم میں سینکڑوں آیتیں ایسی موجود ہے قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اے نبی بالکل ان لوگوں کے قول سے، ان کے فعل سے اور ان کے تجھے جھٹلائے جانے سے غمزدہ نہ ہونا۔ اللہ رب العزت خود تسلیاں دے رہا ہے بغیر درخواست کیے ہوئے۔ سیدنا زکریا علی نبینا علیہ السلام فرما رہے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بار الہا مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے۔ اللہ رب العزت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسم اٹھا کر معیت کا اعلان کر رہا ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، قسم ہے تیرے روشن چہرے کی، قسم ہے تیرے سیاہ گیسوئے پاک کی، نہ تو تیرے پروردگار نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی تجھ سے بیزار ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب نجنی من القوم الظالمین، جب وہ مصر سے نکل کر مدین کی طرف جا رہے تھے فخرج منہا خائفا یترقب، ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے نکل رہے ہیں
تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب نجنی من القوم الظالمین، بار الہا تو مجھے نجات عطا فرما ان ظالم قوم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بن مانگے قرآن اعلان کر رہا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے نبی وہ لوگ جو تجھے بدنی تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ جو تجھے معنوی تکلیف دے کر تیرا استہزاء کرتے ہیں، تیرا مذاق اڑاتے ہیں، ہم تیری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا آج فرانس یہ نہ سوچے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں وہ گستاخی کر کے کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ جنگ کے لیے اتر گیا ہے، کیونکہ یہ اعلان قیامت تک کے لیے ہے انا کفیناک المستہزئین۔ نبی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درخواست کے بغیر قرآن نے یہ حتمی اعلان کیا ہے کہ قیامت تک کے لیے ہم ان تمام لوگوں سے نمٹ لیں گے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹپنی کرتے ہیں، آپ کا استہزاء اڑاتے ہیں، آپ کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لہٰذا پوری امت مسلمہ اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی ذات سے یقین کامل رکھے کہ انشاءاللہ اللہ کی پکڑ عنقریب فرانس کے لیے آنے والی ہے، کیونکہ اس نے کہیں اور ٹپنی نہیں کی ہے، اس نے مخبر صادق خیر الورا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں اس نے استہزاء کیا ہے۔ وہ برباد ہوگا، ختم ہوگا اور صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور ایسی مثالیں ماضی کے اندر بھی ہو چکی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس مجلس میں نے کوشش اس بات کی کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلندی شان اور آپ کی عظمت کو آشکارا کیا جائے۔ میں نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے مختصر سی رودات پیش کر دی۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس سے ہم باقاعدہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.